ہاں اس مہینے میں خصوصاً 15ویں شب میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے، تو اگر آپ جانا چاہیں تو بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تکمیل کے ارادے سے آپ قبرستان جا سکتے ہیں۔ لے لیتے ہیں ایک خاتون کے پاس اگر صرف 1 تولہ سونا ہے اور آپ کے کہنے کے مطابق کوئی رقم وغیرہ اور نہیں ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کا نصاب یہی ہے کہ پہلے 4 قسم کے مالوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ویسے تو 5ویں بھی ہوتی ہے، چرائی کے جانور جو باہر چرتے ہیں، آپ اس کو سال بھر خود نہیں کھلاتے بلکہ جنگل سے چرتے ہوں، اور پھر ان میں جانوروں کی مخصوص تعداد ہوتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن ابھی یہ چونکہ ہمارے ہاں ایسے معاملات نہیں رہے، ان کو چھوڑ دیں تو 4 قسم کے مال: سونا، چاندی، روپیہ اور مال تجارت۔ سونے کے اندر کم از کم 7.5 تولہ سونا ہوگا تو زکوٰۃ بنے گی، چاندی میں کم از کم 52.5 تولہ چاندی ہونی چاہیے، اور اگر کیش کی شکل میں ہے، چاہے وہ پرائز بانڈ ہیں، سیونگ سرٹیفکیٹس وغیرہ ہیں، شیئرز وغیرہ ہیں، کیش ہے آپ کے پاس، تو اس کی مقدار کم از کم اتنی ہو کہ اس سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، جیسے آج کل جو ہے 1 لاکھ سوا لاکھ کی چاندی تقریباً 52.5 تولہ آئے گی۔ اور یا پھر چوتھا مال تجارت ہو۔ مال تجارت اسے کہتے ہیں کہ آپ نے خریدتے ہوئے صرف اس کو بیچنے کی نیت کی تھی، یا آپ کی فیکٹری وغیرہ ہے، آپ نے چیز لیتے ہیں، میٹیریل لیتے ہیں، پھر اس سے کوئی پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، آگے بیچتے ہیں، تو یہ بھی مال تجارت کہلائے گا۔ ان 4 کے علاوہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح یہ نصاب مکمل نہ ہو تو نہیں ہوتی، لیکن یہ کسی ایک مال سے جب نصاب مکمل، ایک ہی قسم کا مال ہو اور نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو زکوٰۃ واجب نہیں۔ لیکن اگر 2 طرح کے مال ہو جائیں، مثال کے طور پہ سونا بھی ہے آپ کے پاس 1 تولہ سونا، اور چند ہزار روپے ہیں اور سال گزر گیا، تو اب ان دونوں کو ملائیں گے کہ سونے کی آپ مالیت نکلوا لیں اور اسے کیش کے ساتھ ملائیں، اب یقینی سی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو جائے گی۔ جب 2 طرح کے مال ہوں اور دونوں سے نصاب مکمل نہ ہو رہا ہو تو دونوں کو ملا کر جو کم قیمت والا نصاب ہے اس کا حساب کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں دیکھیں گے کہ دونوں کو ملا کے 7.5 تولہ سونا تک قیمت پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، نہیں، بلکہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کم قیمت والے نصاب کا حساب کریں تاکہ زکوٰۃ بنے اور غریب کا بھلا ہو۔ تو لہٰذا 1 تولہ سونے والا جو آپ نے مسئلہ کہا اس پہ تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جو دوسرا آپ نے فرمایا کہ 6-7 تولہ سونا تھا اور کچھ پرائز بانڈ بھی لے لیے، اب پرائز بانڈ یہ الگ جنس کے ہوگا، یہ کیش کے اندر آئے گا، اب اگر سال گزر گئے تو اب دونوں کو ملائیں گے اور اس پر بالکل آخر میں زکوٰۃ ہوگی، جیسے میں نے تفصیل آپ کو عرض کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مذاق میں کہا کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے، اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارا مشورہ ہوگا احتیاطاً وہ تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور اس کو مطلقاً ہم کافر نہیں کہہ سکتے یا مرتد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ خود شریعت ہمیں بعض مقامات پر ممنوعہ کام کرنے کی اجازت دے دیتی ہے، جن میں سے ایک جھوٹ بھی ہے، کہ اگر فرض کر لیں کوئی مظلوم ہے، اگر آپ سچ بول دیں، مثلا کسی نے کہا وہ کہاں ہے، اگر آپ بتا دیں تو لوگ اس کو قتل کر دیں گے اور آپ کو یقین ہے کہ وہ مظلوم ہے، تو آپ جھوٹ بول سکتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ بھائی وہ کہاں ہے، تو یہ تو اس کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا بلکہ فرض ہوگا، اگر آپ بتا دیں گے مظلوم مارا جائے گا، آپ بھی گناہ گار ہو جائیں گے، اس جھوٹ کے اوپر تو امید ہے کہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایسے 2 لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے مابین صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولنا شرعاً جائز ہوتا ہے، جیسے 2 دوست تھے لڑکے بیٹھ گئے، 2 خاندان والے ہیں لڑکے بیٹھ گئے، آپ ایک کے پاس گئے کہ بھئی وہ تو آپ کی بڑی تعریف کر رہا تھا، وہ آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، ادھر جا کے بھی ایسا کہہ دیا، تو ان کے دل میں محبتیں پیدا کرنے کے لیے اس طرح کے بعض جھوٹے جملے کہہ سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، تو اس پہ انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا۔ تو کیونکہ اس میں ایک تعویل ہو سکتی ہے، اس لیے صریح کفر تو نہیں کہلائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ چونکہ مذاق میں کہا اور ہمارے غالب گمان کے مطابق اتنی تفصیل ایک عام آدمی کو معلوم بھی نہیں ہوتی، اسے صرف جھوٹ کا ایک ہی پہلو پتہ ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، لالچ بری بلا ہے، غصہ حرام ہے، غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، حالانکہ ان سب میں جوازی صورتیں بھی بنتی ہیں، بدگمانی حرام ہے، حالانکہ بعض بدگمانیاں تو واجب ہوتی ہیں، تو یہ چونکہ ہم نے علم دین سیکھا نہیں ہوتا، پولے چیزیں سیکھی ہوتی ہیں، کتابوں کے اندر ہم نے لالچ بری بلا ہے، ہم نے سبق پڑھا تھا 5ویں کے اندر، تو وہ چیزیں پڑھ کر اس کا کسی بھی چیز کا 1 یا 2 پہلو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ہم اس کے بارے میں علم ہے، کاش ہم اس کے اور مختلف پہلو بھی دیکھتے، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ شریعت ہمیں ان معاملات کے اندر بڑی وسعت دیتی ہے، اور مجبوری کے اندر، ضرورت کے اندر بعض ممنوعہ کاموں کو
مباح جائز کر دیتی ہے، بلکہ بعض تو ایسے کام ہوتے ہیں اگر آپ اسے استفادہ نہ کریں تو گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے۔